یہ جنت کے دونوں شہزادے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے کے دو پھول اسی طرح جوان ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، گھر میں بچوں کی طرح بچگانہ ادائیں ہیں، محبت والی، پیار والی، الفت والی، چاہت والی۔ بچے تو سارے ہی کھیلا کرتے ہیں، لیکن یہ دو ایسے انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے عظیم بچے ہیں جو کھیلتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی کے سینے پہ کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو آپ کے شانوں پہ کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو آپ کی زلفوں سے کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو آپ کے گھر میں کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو مسجد نبوی کے منبر و محراب پہ کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی انگلیاں پکڑ پکڑ کے کھیلتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کو ان کی کھیل سے بھی اتنی محبت ہے، ان کی اداؤں سے اتنی محبت ہے، بچوں والی ان کی معصوم حرکات جو بچے جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ان کی حرکات کے اندر وہ معصومیت ہے، وہ الفت ہے، وہ محبت ہے، وہ چاہت ہے، وہ پیار ہے جو شاید انسانی تاریخ نے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ تو عجب نواسے ہیں، اور ان کا نانا بھی انسانی تاریخ کا بے مثال نانا ہے نا۔ ان جیسی محبت دینے والا کوئی نہیں اور ان جیسی محبت لینے والا کوئی نہیں۔ کتنی محبت، ذرا احادیث سے اس کے دلائل سنتے چلے جائیے گا۔ سب سے پہلی محبت تو ماں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس قدر محبت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی ان کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی چادر بچھا دیتے ہیں، کبھی ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من اسواق المدینہ، مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار کے اندر اللہ کے پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ بازار سے آپ فارغ ہوتے ہیں، فانصرف وانصرفت معه، آپ وہاں سے چل دیتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چل دیتا ہوں۔ دخل بیت فاطمہ، چلتے چلتے آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کے گھر میں تشریف لانے کے بعد پوچھتے ہیں، اسم لکع اسم لکع اسم لقا، وہ چھوٹو کہاں ہے، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ پیار کے ساتھ لقب دیتے ہوئے حسنین کریمین کو اس انداز سے کہتے ہیں، وہ چھوٹو کہاں ہے، وہ منا کہاں ہے، وہ چھوٹو کہاں ہے؟ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ دونوں بچے آتے کیوں نہیں ہیں، اور میں ذہن کے اندر سوچتا ہوں کہ ان کی والدہ ان کو اچھے کپڑے پہنا رہی ہوں گی، بنا سنوار رہی ہوں گی، آخر ان کے نانا آئے ہیں، ان سے ملنا ہے، محبت کے ساتھ ان کو نہلاتی دھلاتی ہوں گی، اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ تشریف لے آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یوں ان کو گلے لگا لیتے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں، ان کو گلے لگا لیتے ہیں، اور ایک بات کہتے ہیں جس وجہ سے دنیا کے ہر مسلمان کو جنت کے ان شہزادوں سے پیار محبت اور الفت ہونی چاہیے۔ جس کو ان سے پیار محبت اور الفت نہیں ہے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے ان شہزادوں کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما فاحببہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں، میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی ان سے محبت کر لے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری امت میں سے جو ان سے محبت کرے تو اس شخص سے بھی محبت فرما لے۔ ایک اور روایت میں ایک اور صحابی بڑی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں، یہ تو گھر تشریف لے گئے تھے نا آپ علیہ السلام، اپنے ان نواسوں سے گھر میں جا کر بھی محبت کرتے ہیں، یہ گلی میں مل جاتے ہیں، چوک چوراہے میں مل جاتے ہیں تو وہاں بھی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یوں جوش مارتے ہوئے ابل آتا ہے اور وہاں محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا، ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر میں کھانا کھانے کے لیے، اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے کے اندر یہ جنت کے شہزادے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا پورا منظر ذہن میں لائیے، مدینہ کی گلیاں ہوں، اللہ کے پیارے نبی ہوں، آپ کے صحابہ ساتھ ہوں، کسی کے گھر دعوت کا اہتمام ہو، صحابہ کا قافلہ ساتھ موجود ہو، وہ اس منظر کو دیکھتے ہوں، اس منظر کو پھر سیو کرتے ہوں، پھر ہم تک اس کو پہنچاتے ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وہ ادب والے، وہ عظمت والے، وہ شان والے، وہ محبت والے، جلال والے، رعب والے، مقام والے، سب سے اعلیٰ سٹیٹس والے، دونوں جہانوں کے سردار بھی ہیں، ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نواسوں سے ایسی محبت ہے، بڑی محفل میں سب کے سامنے آگے بڑھ کے گلی کے اندر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، نیچے بیٹھ کے اپنی دونوں باہیں، دونوں بازو یوں پھیلا دیتے ہیں اور جنت کے ان شہزادوں کو بلاتے ہیں، آؤ نا میرے پاس۔ لیکن بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، یہ ان کی کتنی خوبصورت ادا ہوتی ہے، جب ان کو بلاتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، جب ان کو قریب کرتے ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بچے کی نیچر اور فطرت میں چیز رکھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں جنت کے شہزادے بچے بھی اس طرح اللہ کے پیارے نبی بلا رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو پکڑ رہے ہیں، لیکن جلدی نہیں پکڑ رہے تاکہ بچوں کو یہ محسوس نہ ہو ہمارے اندر کوئی پوٹینشل نہیں، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کھیل کھیل میں مسکرا رہے ہیں، تھوڑا ان کو بھاگنے کا موقع دیتے ہیں، پھر پیار سے محبت سے پکڑ لیتے ہیں۔ اس صحابی پہ بھی قربان جائیں، کتنا عظیم صحابی، اور کیسے انہوں نے ایک ایک منظر کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، وہ پورا نقشہ کھینچا۔ کہا اللہ کے نبی نے جلدی نہیں پکڑا، مسکراتے رہے، پھر جب پکڑا تو کیسے پکڑا، وہ منظر بیان کرتے ہیں صحابی۔ وَجَعَلَ يَدَهُ تَحْتَ زَقَنِهِ، ایک ہاتھ جناب حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا، اور دوسرا ہاتھ فی فأس رأسہ، جہاں درمیان سے سر سے مانگ نکالتے ہیں وہاں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، صحابہ موجود ہیں، مدینہ کی گلیاں ہیں، سیدنا حسین ہیں، پہلے آپ کو بھگاتے رہے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ، آپ پیچھے پیچھے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر بٹھا لیتے ہیں، پھر یوں پکڑتے ہیں کہ ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے مبارک ہاتھ، اور دوسرا ہاتھ سیدنا حسین کی پیشانی کے تھوڑا اوپر بال پہ جہاں مانگ نکالتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور اس موقع پہ آپ 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں، یہ تاریخی جملے ہیں، ہر مسلمان کو اپنے سینے میں ان جملوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ کہا اللہم احببہما واحب من یحبہما، اے اللہ تو ان سے محبت کر، اور جو بھی ان سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر لے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں حسین سبط من الاسباط، باقیوں کے نواسے مل کے خاندان بناتے ہیں، یہ میرا ایک نواسہ حسین اکیلا ہی ایک خاندان کی طرح ہے، یہ اکیلا ہی ایک خاندان کی طرح ہے۔ یہ 3 تاریخی جملے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں محبت اور وارفتگی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری پہ پیدائش ہوتی، گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، نام آپ رکھتے ہیں، گھر میں جا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، گلی میں مل جاتے ہیں تو محبت کا اظہار کرتے ہیں۔